أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم جس واقعے کی بات کریں گے وہ ہے غزوہ احزاب. جس غزوہ کے بارے میں بات کریں گے اور اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور غزوہ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 1 درجن سے زیادہ یہودیوں کے سردار موجود تھے اس میں. اور یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کمنٹری یعنی فرمائی ہے خود. اور بڑا کڑا اور سخت امتحان تھا مسلمانوں کے لیے کیونکہ بہت مشکلات سے مسلمانوں کو اس سے گزرنا پڑا تھا. اس سے پتہ چل گیا تھا کہ کون مسلمان ہیں اور کون جو ہے وہ منافقین ہیں مسلمان ان میں سے. تو یہ ہوا تھا کہ اس وقت مدینے میں جو قبائل موجود تھے اس میں سے بنو قریظہ تھا, بنو نذیر اور بنو قینقاع وہ خیبر میں آباد تھا. تو یہ 3 قبائل جو تھے وہ مدینے میں اس وقت موجود تھے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی بڑی طاقت تھی اس وقت مسلمانوں کی اور ان کا ایک لیڈر تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو اس وقت ان کے نزدیک جو ایک قبائل موجود تھا وہ بنو نذیر تھا. ان کے جو سردار کا نام تھا وہ تھا حیی ابن اخطب. ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. تو بنو نذیر ایسا قبیلہ تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا تھا یعنی نقصان پہنچاتا رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم پہلے تو ان کو وارننگ دی. پھر وارننگ دینے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میثاق مدینہ ہوا ہے, اس کے باوجود تم لوگ یہ چالے چلتے ہو. تو اس کو وہاں سے ہٹا کر خیبر کی طرف بھیج دیا. تو وہ خیبر میں بنو قینقاع کے ساتھ وہاں پہ جا کر وہ جڑ گئے. بنو قینقاع خیبر میں تھا تو یہ بنو نذیر ان کے ساتھ جا کے جڑ گئے. بنو قریظہ ان کے لیفٹ پہ تھا مسلمانوں کے. اچھا, مسلمان اس پوزیشن پہ تھے تو رائٹ سائڈ پہ بھی چٹیل پہاڑ تھے, پیچھے بھی چٹیل پہاڑ, اور لیفٹ پہ تو سارے قبائل تھے. جتنے بھی قبائل وہاں پہ موجود تھے وہ لیفٹ پہ تھے. اس میں انہی میں سے بنو قریظہ تھا. اس وقت مسلمانوں کی وہ عہد کی پاسداری کر رہے تھے اس وقت تک. تو جب بنو نذیر بنو قینقاع کے ساتھ جا کر وہاں ملا خیبر میں تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی نا. پھر انہوں نے میٹنگ بلا کر یہ کہا کہ ہم اور سرداروں کو بلاتے ہیں یعنی بنو اسد اور بنو غطفان ان کے سب کے سردار بلاتے ہیں. اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے تو ان کو بھی بلاتے ہیں. ان کے قریش کے سارے قبائل کے سردار وہاں پہ موجود ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے پلاننگ شروع کر دی بلانے کے بعد نا مسلمانوں کے خلاف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی کسی طریقے سے وہاں پر. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم اور باقی وہاں پر اوس اور خزرج کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ بھی موجود تھے. تو ان سے بھی بولا کہ آپ کچھ مشورے دیں. پھر حضرت سلمان فارسی بھی فارس سے آ گئے تھے ادھر, اس میں موجود تھے ادھر. تو ایسی کنسنسس کے بعد جو ایک رائے قائم ہوئی کہ حضرت سلمان فارسی نے یہ رائے دی کہ ہم لوگ وہاں پر فارس میں ایک خندق کھودتے ہیں تاکہ ہم لوگ پروٹیکٹ کر سکیں اپنے لوگوں کو نا اینیمیز سے. تو پھر اس بات پہ سب کا اتفاق ہوا, خندق کھودی گئی. 15 دن تک وہاں پر مسلسل مسلمانوں نے خندق کھودی 15 دن تک for 15 days. اور پھر بیچ میں ایک پتھر بھی لگے تھے جو واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ 3 ضربیں لگائی تھیں. یعنی وہ پتھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو پھر انہوں نے حضرت عمر سے, جب انہوں نے یہ بات کہی حضرت عمر سے, تو حضرت عمر نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سن لیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 3 ضرب لگائی اس پتھر پہ نا. تو ان کو پہلی ضرب پہ ایک روشنی نظر آئی. ان کو نظر آئی, وہ کسی اور صحابہ کو نظر نہیں نا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ روم فتح ہو گیا. دوسری لگائی. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس فتح ہو گیا. پھر تیسری لگائی اور انہوں نے فرمایا کہ یمن فتح ہو گیا. تو مسلمان بڑے خوش ہوئے اس سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جا کے مسلمانوں میں اعلان کیا. تو یہ بڑا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خوشی کا ایک ماحول تھا اس وقت. تو وہ یہ کہ اس وقت جب وہاں سے کافر وہ وہاں آئے سردار وہاں پہ سارے قبیلوں کے, تو وہ حشاش بشاش رہ گئے دیکھ کے نا کہ یہ خندق کھدی ہوئی اتنی بڑی, شش و پنج میں بالکل رہ گئے وہ, اتنی بڑی خندق کھدی ہوئی, اور وہ یعنی گھبرا گئی یہ مسلمان نے کیا کیا ہے, وہ مطلب اتنی چٹیل پہاڑوں میں انہوں نے اتنی بڑی خندق کھود دی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ مدد. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے وہیں پہ پڑاؤ ڈالی 28 دن کے لیے, اور پھر جو ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اڑے وہ سب موجود ہے سورہ احزاب میں آپ پڑھیں. بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں سے جو منافقین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر ٹوائلٹ نہیں جا سکتے, یہ لوگ بول رہے ہیں کہ روم فتح ہوگا, ہماری بیویاں ہیں پیچھے, وہ بیوائیں ہو جائیں گی, تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو لیکن مسلمان ظاہر مسلمان جو تھے وہ بالکل ثابت قدم تھے اس وقت. لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جب قریش وہاں پہ موجود تھے تو پھر جو بنو قریظہ تھا انہوں نے بدہدی کر دی, کیونکہ قریش کے سردار نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے آنے دو, تو ہم تم کو جو ہے وہ مدینہ کا جو ہے وہ سردار بنا دیں گے, یعنی مدینہ کا تم لوگ مالک ہو جاؤ گے. تو انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے بدہدی کر دی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت معاذ بن عبیدہ اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انویسٹیگیشن کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ بس آ کے چپکے سے مجھے بتا دینا کہ اگر انہوں نے بدعہدی کر دی تو مجھے پتہ چل جائے نا. تو پھر جب وہ آئے وہاں پر چپکے سے اور انہوں نے بتایا آپ سے وسلم کو جی انہوں نے بدعہدی کر دی, آپ سے ان کو پتہ چل گیا تھا یہ وحی کے ذریعے نا کہ انہوں نے بدعہدی کر دی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی وہ اس خندق کو بھی کراس نہیں کر سکتا تھا سوائے اس وقت سوائے ایک آدمی کے جو ایک جنگجو تھا, اس کا نام تھا عمر ابن بدر. اس نے کسی طریقے سے وہ خندق کراس کر لی نا, کیڑی لگا کے گھوڑے کو نا اس نے وہاں پہ کدا دیا. تو جب وہاں پہ کدایا تو اس نے جا کے پھر آوازیں لگانی شروع کر دی کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے. یعنی وہ 100 جنگیں لڑ چکا تھا اور مطلب نا بہت بہادر اور جنگجو آدمی تھا. کوئی نہیں اٹھا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یعنی ان میں وہ جذبہ تھا, انہوں نے بولا میں تو کس طرح بول سکتا ہے یہ, اس وقت 28 سال کے تھے حضرت علی نا, تو وہ حضرت علی کس طرح یہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے بول سکتا ہے. تو ظاہر وہ تھا وہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے, اور یعنی ان میں مطلب وہ آنکھ تھی کہ یہ کس طرح مسلمانوں کو بول رہے ہیں. تو وہ اٹھے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دفعہ بٹھا دیا, دوسری دفعہ بٹھا دیا. جب اس نے تیسری دفعہ بولا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. تو وہ جو تھا عمر ابن ود, تو وہ ابو طالب کا دوست تھا. تو اس نے کہا حضرت علی سے کہ بھتیجے تم کہاں گئے, یہاں پر تم یہاں پر کہاں گئے. پھر اس کے بعد پھر اس نے بولا اچھا تم آ گئے تو پھر میں ہر کسی کے سامنے شرطیں رکھتا ہوں, ان کی آخری خواہش رکھتا ہوں میں. تو وہ جو آخری خواہش کہنا چاہیں تو میں 3 ان کو بولتا ہوں کہ تمہاری کیا 3 آخری خواہشات. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی خواہش کا اظہار کیا کہ تو اسلام قبول کر لے, اسے منع کر دیا. دوسری خواہش تھی کہ تم لوگ کیوں جنگ پہ لڑے ہو, کیوں یعنی جنگ کرنے پہ تلے ہو, تم لوگ واپس چلے جاؤ, یہاں پر مسلمانوں کے خلاف تم جنگ نہ کرو, واپس چلے جاؤ, کیونکہ یعنی اتنی مصیبت ویسی ہے. اور تیسری دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو میرے ساتھ جنگ کر, یعنی میرے ساتھ لڑائی کر. تو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ جو سردار تھے ان کے جو ہے وہ حوصلے اور پست ہو گئے اور وہ گھبرا گئے وہ یہ چیز دیکھ کر. پھر یہ ہوا کہ بنو غطفان میں سے نعیم ابن مسعود نے اسلام قبول کر لیا. بنو غطفان جو تھا وہ بنو قریظہ کا دوست تھے, پہلے سے وہ دوست تھے, وہ مطلب یعنی ایک دوسرے کو جانتے تھے, لیکن انہوں نے سیکریٹلی, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, سیکریٹلی نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. پھر انہوں نے بولا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزاری ہے, اب میں آپ مجھے کوئی حکم دیں, میں مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو پھر یعنی وہ لطیف طریقے سے چھپکے سے وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ یہ جو قریش ہے نا, یہ قریش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے مسلمانوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کے یعنی گھرانے سے ہیں, تو وہ آخر میں ساتھ تو وہ نہیں کہی دیں گے,
اور آخر میں اگر انہوں نے ساتھ ان کا دے دیا تو پیچھے تم رہ جاؤ گے, اور جب تم پیچھے تم رہ جاؤ گے تو پھر مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہیں قتل کر دیں گے. تو وہ یہ سنا, اور پھر ابن مسعود نے ان سے کہا کہ تم کچھ اپنے سردار جو ہے نا, ان سے 11 سردار 12 سردار مانگ لو تاکہ تمہیں تھوڑا سا سیٹسفائڈ رہو کہ ان کے پاس سے کہ اب یہ لوگ بدہدی نہیں کر سکتے تمہارے خلاف. اور پھر جب یہ وہاں پر ان کے پاس گئے قریشیوں کے سردار, جو اتنے سردار تھے وہاں پر موجود, تو ان سے بولا کہ یہ جو ہے نا بنو قریظہ, ان کو ابھی معاہدہ ویسے ہو چکا ہے پہلے, اور انہوں نے یہ بول دیا کہ اب یہ تم سے 11 سردار مانگیں گے اور پھر یہ مسلمانوں کو دے دیں گے یہ سردار, اور مسلمانوں کو تمہارے ساتھ 11 سردار قتل کر دیں گے. ہوا وہی کہ پھر جب انہوں نے سردار مانگے, ہم تو نہیں دے رہے سردار, تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ کہانی کوئی دوسری ہے, تو وہ وہاں سے چلے گئے واپس نا سارے قریش کے لیڈرس. پھر اب ان کی شامت آئی بنو قریظہ کی, کن کے ہاتھوں آئی؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے جو پھر کیا, ان کے بچے وغیرہ سب بولے یہ بدہدی کی سزا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.